السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑا سبق آموز ہمارے لیے میسیج ہے۔ یہ ہے ریلیٹڈ ٹو جھوٹ۔ کوئی بادشاہ بھی ہو، کوئی وزیر بھی ہو، کوئی عام بندہ بھی ہو، اگر وہ جھوٹ بولیں تو کیا ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ سچ بولے تو اس سے ہمیں کیا فرق حاصل ہوتا ہے۔ یہ آج کل کی جو ہماری سچویشن ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی کہانی میں نے پڑھی تھی، تو میں آپ سارے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آئیں اور دیکھتے ہیں کہ سچ کا اور جھوٹ کا نقصان اور فائدہ کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، یہ اس سے ریلیٹڈ ایک کہانی ہے کہ ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ گدھا لے لو، تو 500 میں گدھا لے لو، جبکہ گدھا جو تھا وہ انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ تو وہاں سے ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ گزرا۔ جب بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو بادشاہ نے وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کا بیچ رہے ہو؟ تو جو گدھا بیچنے والے تھا وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی عالیہ، یہ تو میں بیچ رہا ہوں 500 دینار کا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ تو بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہ اتنا مہنگا گدھا، اس کی کیا خاصیت ہے، یہ ایسی کون سی ایسی اس میں اچھی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تم 500 دینار کا گدھا بیچ رہے ہو؟ تو وہ جو گدھا بیچنے والا تھا وہ کہنے لگا، حضور، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو جب بادشاہ کو یقین نہ آیا تو وہ کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1,00,000 کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، یعنی تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو، یعنی بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ تم اس پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے، کیا اس میں سے نظر آتا ہے یہ جو کہہ رہا ہے یا نہیں نظر آتا۔ اب جب وزیر بیٹھنے لگا تو وہ اس نے گدھے والے کو کہا کہ جناب، مکہ مدینہ کسی گناہ گار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو جو وزیر تھا وہ کہنے لگا کہ ہم گناہ گار نہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ اور مدینہ کا۔ بادشاہ بھی بڑا حیران پریشان ہو گیا اور اس نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی سے، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا، یعنی اوور ایکٹنگ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ واہ میرے مولا، واہ، سبحان تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے۔ یعنی اسے نظر کچھ نہیں آیا۔ جب اس نے وزیر کو دیکھا کہ وزیر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں مکہ اور مدینہ دیکھا ہے، تو اب بادشاہ تھا، اس نے اپنی وہ ایک برقرار رکھنی تھی جو اس کی ایک حیثیت تھی۔ تو اس نے کہا کہ چلو، یہ اگر چھوٹا جھوٹ بول رہا ہے تو کیا میرے لیے کیا مشکل ہے، میں کیوں بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ کہنے لگا، واہ میرے مولا، سبحان تیری قدرت، کہ کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا۔ وہ اپنے وزیر کو ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے اور وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو لازمی سی بات ہے اس کو اپنی اس کی ایک فکر تھی، ایک اپنی ساکھ کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو مطلب میرا وزیر مجھ سے زیادہ کیسے جان سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وزیر جو تھا وہ زیادہ نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ اور مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ مطلب وزیر نے خالی کہا تھا کہ ہاں مجھے نظر آ گیا۔ اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ واہ کیا بات ہے، اس نے تو صرف مکہ اور مدینہ دیکھا نا، مجھے ساتھ ساتھ جنت بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی۔ مطلب جو ہماری سچویشن ہے ہماری عوام کی، ان کو جس سائڈ پہ لگا دو، بس ایک آدھ کہنے کی بات ہوتی ہے، پیچھے تو بس لائنیں لگ جاتی ہیں۔ تو وہ جناب جی عوام اس پر ٹوٹ پڑی۔ کوئی اس کو جناب مقدس سمجھ کے، تو بادشاہ نے اور وزیر نے کہہ دیا تھا کہ کیا مقدس جانور ہے، کوئی اس کو چھونے لگا، کوئی اس کو پکڑنے لگا، کسی نے چومنے کی کوشش کی، اور کسی نے اس کے تبرک کے طور پر بال وغیرہ کاٹنے لگے۔ مطلب جو ہماری ایک سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم لوگ بھی عمل کرنا، یا ہماری عوام یا جو ہمارا معاشرہ ہے یہ جو عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو وہ اپنی اپنی مطلب سچویشن کے حساب سے لگے رہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جو سچویشن فی الحال ہے یہی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ تھوڑے سے بندے ہیں، ان کی باتیں ہیں، اسی پہ پورا معاشرہ چل رہا ہے۔ وہ سچ ہے تو سچ ہے، وہ جھوٹ ہے تو بھی سچ ہے، کہ کچھ جعل ساز اور مکاروں کا یہی حال ہے کہ جنہوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور ہماری جو بیچاری سادہ عوام ہے وہ بھی اندھے کانے بن کر تو پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو اس میں آج ہمارے لیے ایک سبق تھا کہ ہمیں ایسی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود تحقیق اور اس کی جو ہے نا تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اب بادشاہ بھی بادشاہ بننا رہا، وزیر بھی وزیر بنا رہا، لیکن جو عوام بیچاری تھی ان کی اتنی اوقات یا حیثیت تو نہیں تھی، تو انہوں نے انہی کی مان کر انہی کے پیچھے چل کر تو مطلب اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ سیدھے راستے سے ہٹا لیا۔ بہرحال جی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک، اگر یہ سلسلہ چلا تو ایک نئی اسی طرح کے کہانی لے کے آئیں گے، اور اس میں بھی ایک بڑا سبق ہوگا جو ہمارے معاشرتی سچویشن ہے اسی سے ریلیٹڈ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں۔